یاد رکھنا وہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آپ کو مدد نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ دینے والی ذات بس اللہ کی ہے، مدد کرنے والی ذات بس اللہ کی ہے، مشکل کشا بس اللہ ہے، حاجت روا بس اللہ ہے۔ ہر ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، آپ چاہے زندگی میں کتنے بھی گناہ کرو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ کوئی چوری کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کوئی جھوٹ بولے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کوئی بدکاری کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کوئی چاہے پہاڑوں کے برابر گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کیونکہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ لیکن ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ This is one of the biggest sin، جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو کوئی گناہ کرتے کرتے مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جنت میں جانے کی، اور وہ گناہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ جو صفات اللہ میں ہیں وہ کسی بندے میں دینا، اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑنا، جیسے کہ اللہ مددگار ہیں، اللہ کے بندے کو اپنا مددگار سمجھنا، شرک، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا، کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، کسی اور کو اللہ کے برابر رکھا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک کے علاوہ جس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگر آپ کو کاٹ دیا جائے، if you are cut into pieces، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگر آپ کو کاٹ دیا جائے، because ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ دنیا میں آج سب سے زیادہ شرک ہو رہا ہے۔ even the Muslims جنہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ پڑھ کے، یہ کہہ کے، یہ مان کے وہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں، ان سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب اس پہ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے، اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت رکھنا بھی شرک ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کر رہی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب جب ان مشرکوں کو کہا جائے کہ آپ تو شرک کر رہے ہو، غیر اللہ کو پکار رہے ہو، تو واپس جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے مانگ نہیں رہے ہیں، ہم تو ان کے ذریعے اللہ تک اپنی عرضی پہنچا رہے ہیں کہ اللہ سن لے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کو مانگ لیں؟ کیوں نہیں ہے اوقات؟ جو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، جو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں آپ کو شرک سے زیادہ نزدیک ہوں، میں اپنے بندے کو شرک سے زیادہ نزدیک ہوں، تو اللہ کو اتنا دور کیوں سمجھ رہے ہیں؟ پھر تو کیوں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ میری نہیں سنے گا؟ تو پھر کون سنے گا؟ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو بنایا، وہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یقین کی کمی ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے انسان کو۔ جس انسان کو اللہ پر یقین ختم ہو گیا نا، تو اللہ اس کو پھر دنیا کے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھ کے اللہ سے مانگو، اور اللہ سنتا ہے، ہر کسی کی دعا سنتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے سوا آپ جن کو پکار رہے ہو نا، جن کو اپنا مددگار سمجھ رہے ہو، جن کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو، جن کو اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہو، یاد رکھنا وہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آپ کو مدد نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ دینے والی ذات بس اللہ کی ہے، مدد کرنے والی ذات بس اللہ کی ہے، مشکل کشا بس اللہ ہے، حاجت روا بس اللہ ہے۔ اللہ سے ہی مانگنی ہے بس، اور اس سے کیا مانگنا ہے؟ اور تو دنیا کے لوگ تو کچھ نہیں دینے والے آپ کو۔ ایون دا پروفٹس کی عظمت دیکھو، ان کی عظمت کتنی بلند ہے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دیا ہے کہ آپ پروفٹس کو بھی مانگو، یا نبی مدد،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرما، یا علی مدد، نہیں مانگ سکتے۔ مانگ لیا تو شرک ہو گیا۔ مانگنا ہے تو بس اس اللہ سے مانگو۔ اگر آپ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو نا، تو اس سے مانگو جس سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہ سے۔ اگر آپ ان اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے نیک بزرگوں سے محبت رکھتے ہو، تو اس سے مانگو نا جس سے یہ مانگتے تھے۔ انہوں نے کب کہا کہ آپ ہم سے مانگو؟ یاد رکھنا کل قیامت کے دن، کل روز محشر، یہ آپ کا گرہ آپ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جائیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں بولا تھا، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہم سے مانگو، ہمیں اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ انہوں نے جان بوجھ کر ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرایا، انہوں نے جان بوجھ کر ہمیں آپ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ تب کیا جواب دو گے آپ؟ کیوں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا؟ حالانکہ ہر نماز میں آپ کہہ رہے ہو، حالانکہ ہر نماز میں آپ اللہ سے کہہ رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر اللہ سے ہی مدد چاہتے ہو تو پھر دنیا کے لوگوں کو کیوں مانگ رہے ہو؟ اس سے کیوں مانگ رہے ہو جو قبر میں دفن ہے؟ اس سے کیوں مانگ رہے ہو جس کے پاس قدرت نہیں ہے، جس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے سکے، وہ آپ کی حاجت روا کر سکے؟ کیا اللہ کو اتنا پاور نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لوگوں کے حوالے ہو گئے؟ کیا اللہ کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے سکے کہ آپ دنیا کے لوگوں کے، آپ کسی قبر والے کو پکار رہے ہو مدد کے لیے؟ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، قبروں کے حوالے مت ہو جاؤ، قبروں پہ اپنی جولی نہ پھیلاؤ، درگاہوں پہ اپنی جولی نہ پھیلاؤ، کیونکہ وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں، وہ خود محتاج ہیں، وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟